ٹی وی کی بین الاقوامی خبروں کے ساتھ میں ہوں رخسار شہزاد۔ افغانستان میں کینیڈین فوجی مشن کی حمایت کرنے والے افغان مہاجرین کو لانے والا پہلا جہاز کینیڈا پہنچ گیا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ افغانستان میں کینیڈین فوجی مشن کی حمایت کرنے والے افغان مہاجرین کو لانے والا پہلا جہاز کینیڈا پہنچ گیا ہے۔ حکومت کی جانب سے یہ نہیں بتایا گیا کہ جہاز میں کتنے مہاجرین سوار تھے یا انہیں کینیڈا میں دوبارہ کہاں آباد کیا جائے گا۔ اوٹاوا کے ممکنہ طور پر ہزاروں افغانوں کو کینیڈا کے ساتھ اپنی سابقہ وابستگیوں کے لیے طالبان کی انتقامی کارروائی کے خطرے سے بچانے کے منصوبے کے دائرہ کار اور رفتار پر تشویش بڑھ رہی ہے۔ لبرل حکومت نے گزشتہ ماہ اعلان کیا تھا کہ امیگریشن حکام کی جانب سے افغان باشندوں اور ان کے خاندان کی آبادکاری میں تیزی لائی جائے گی، جنہوں نے 2001 سے کینیڈا کے ساتھ مترجم، ثقافتی مشیر اور معاون عملے کے طور پر کام کیا تھا۔ اس اعلان کے بعد کینیڈا کے سابق فوجیوں اور نچلی سطح کے گروہوں جیسے افغان کینیڈین مترجموں کو ان لوگوں کے شدید دباؤ کا سامنا کرنا پڑا جو کینیڈا فرار ہونے کے لیے بے چین سینکڑوں لوگوں سے براہ راست رابطے میں ہیں۔ پھر بھی ان براہ راست رابطوں اور صورتحال کی فوری ضرورت کے باوجود افغان کینیڈین مترجم ڈائریکٹر وینڈی لانگ کا کہنا ہے کہ امیگریشن، مہاجرین اور شہریت کینیڈا نے بڑے پیمانے پر ان کے گروپ اور دیگر کو لسٹ سے نکال دیا ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ محکمے نے ان سے مشورہ کرنے سے انکار کر دیا ہے یا سینکڑوں درخواستیں قبول کر لی ہیں جن کی معاونت دستاویزات گروپ نے گزشتہ 8 ہفتوں کے دوران مرتب کی ہیں اور کینیڈا کی مسلح افواج کی مدد سے تصدیق کی ہے جو کہ اس کی تنظیم کے ساتھ کام کر رہی ہے۔ لانگ نے کہا کہ میں مایوس ہوں کہ IRCC مشاورت نہیں چاہتا۔ ہم نے جو ڈیٹا اکٹھا کیا ہے وہ 250 سے زیادہ فولڈرز میں ہے اور کم از کم ان لوگوں کو وہاں سے نکالنا ہوگا۔ وزیر امیگریشن مارکو مینڈیسینو کے دفتر نے فوری طور پر سوالات کا جواب نہیں دیا۔ دریں اثنا درجنوں سابق افغان ترجمانوں نے منگل کو پارلیمنٹ ہل پر ریلی نکالی اور وفاقی حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ افغانستان میں پھنسے ہوئے اپنے خاندان کے افراد کو کینیڈا لے آئیں۔ ایک نئی رپورٹ میں کینیڈا کے نظام صحت کو دوسرے نمبر پر رکھا گیا ہے جو زیادہ آمدنی والے ممالک میں امریکہ سے آگے ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ ایک نئی رپورٹ میں کینیڈا کے نظام صحت کو دوسرے نمبر پر رکھا گیا ہے جو زیادہ آمدنی والے ممالک میں امریکہ سے آگے ہے۔ دولت مشترکہ فنڈ کی جانب سے بدھ کے روز جاری کی گئی اس رپورٹ میں نظام صحت کے اہم اقدامات بشمول ایکٹیویٹی، دیکھ بھال تک رسائی، سستی ہیلتھ کیئر کے نتائج اور انتظامی کارکردگی پر 11 اعلیٰ آمدنی والے ممالک کی درجہ بندی کی گئی۔ رپورٹ میں پتہ چلا ہے کہ مجموعی طور پر سب سے زیادہ کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے نظام صحت ناروے، نیدرلینڈز اور آسٹریلیا میں ہیں، جبکہ سوئٹزرلینڈ، کینیڈا اور امریکہ بالترتیب صحت کی دیکھ بھال کے بہترین نظام کے حامل ممالک تھے۔ تاہم رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ان ممالک کو براہ راست اس سے اوپر درجہ دینے کے باوجود امریکی کارکردگی سوئٹزرلینڈ اور کینیڈا سے بہت نیچے ہے۔ اس تحقیق میں مجموعی درجہ بندی کے علاوہ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ امریکہ دیکھ بھال، انتظامی کارکردگی، مساوات اور صحت کی دیکھ بھال کے نتائج تک رسائی پر آخری نمبر پر ہے، لیکن اسکریننگ اور ویکسینیشن جسے روک تھام کے نگہداشت کے عمل کے لیے دوسرے نمبر پر ہے۔ رپورٹ میں کینیڈا کو مجموعی طور پر اس کے ساتھ ساتھ 2 بڑے دیگر شعبے جن میں ایکٹیویٹی اور ہیلتھ کیئر کے نتائج بھی شامل ہیں کے حوالے سے 10ویں نمبر پر رکھا گیا ہے۔ رپورٹ میں پتہ چلا ہے کہ امریکہ، کینیڈا، نیوزی لینڈ اور ناروے میں ہیلتھ کیئر تک رسائی میں آمدنی سے متعلق تفاوت سب سے زیادہ ہے۔ مطالعے میں کہا گیا ہے کہ دیگر ممالک کے مقابلے میں امریکہ اور کینیڈا میں مریضوں کے رپورٹ کردہ تجربات میں آمدنی سے متعلق عدم مساوات زیادہ تھی۔ عدم مساوات میں طبی اور دانتوں کی دیکھ بھال تک رسائی میں مالی رکاوٹیں، طبی بلوں کا بوجھ، گھنٹوں انتظار کے بعد دیکھ بھال کے حصول میں دشواری اور مریضوں کی مشغولیت کو آسان بنانے کے لیے ویب پورٹلز کا استعمال شامل ہے۔ سویڈن و کینیڈا کی خواتین فٹ بال ٹیمیں ٹوکیو اولمپکس گیمز کے فٹ بال ایونٹ کے فائنل میں جمعے کو پنجہ آزمائی کریں گی۔ ٹیم کینیڈا طلائی تمغہ حاصل کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کینیڈا کی جانب سے ٹوکیو اولمپکس میں فتوحات کا سلسلہ جاری ہے۔ ایونٹ میں کینیڈا نے مجموعی طور پر 17 میڈلز حاصل کیے ہیں، جن میں سے 4 سونے، 5 چاندی اور 8 کانسی کے ہیں۔ سویڈن اور کینیڈا کی خواتین فٹ بال ٹیمیں ٹوکیو اولمپکس گیمز کے فٹ بال ایونٹ کے فائنل میں جمعے کو پنجہ آزمائی کریں گی، جبکہ آسٹریلیا اور امریکہ کی خواتین فٹ بال ٹیمیں
برونز میڈل کے لیے جمعرات کو آمنے سامنے ہوں گی۔ جاپان کے دارالحکومت ٹوکیو میں اولمپکس کے دلچسپ مقابلے جاری ہیں، جس میں شائقین کو کانٹے دار مقابلے دیکھنے کو مل رہے ہیں، جس میں خواتین کا فٹ بال ایونٹ اپنے اختتامی مراحل میں داخل ہو چکا ہے۔ سویڈن اور کینیڈا کی خواتین فٹ بال ٹیموں کے درمیان ٹوکیو اولمپکس گیمز کے فٹ بال ایونٹ کا فائنل میں جمعے کو کھیلا جائے گا۔ اس سے قبل پہلے سیمی فائنل میں کینیڈا نے امریکہ کو اور سویڈن نے آسٹریلیا کی ٹیم کو ہرا کر فائنل کے لیے کوالیفائی کیا تھا۔ سیمی فائنل کی شکست خوردہ ٹیموں آسٹریلیا اور امریکہ کی ٹیمیں برونز میڈل کے لیے آج جمعرات کو کاشیما اسٹیڈیم میں مد مقابل ہوں گی۔ واضح رہے کہ کینیڈا اور سویڈن کی خواتین فٹ بال ٹیموں کے درمیان ٹورنامنٹ کا فائنل جمعے کو کھیلا جائے گا۔ مینز رکاوٹ دوڑ میں بھی زبردست ایکشن دیکھنے میں آیا۔ 100 میٹر مینز دوڑ میں کینیڈین رنر گولڈ میڈلسٹ بنے۔ لانگ جمپ میں بھی کینیڈین ایتھلیٹ سب سے آگے رہے۔ کینیڈا کی لارنس ونسٹن نے کینو اسپرنٹ ایونٹ میں چاندی کا تمغہ حاصل کیا۔ مارخم آنٹیریو کے تعلق رکھنے والے آندرے گراس 200 میٹر کی دوڑ میں اپنا پہلا طلائی تمغہ حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے۔ آندرے اب تک اولمپک میں 5 گولڈ میڈل حاصل کر سکے ہیں۔ ٹوکیو اولمپکس میں اسکیٹ بورڈنگ، 10 کلومیٹر ویمن سوئمنگ، رکاوٹ دوڑ، ویٹ لفٹنگ اور والی بال میں پھرتی، مہارت اور جیت کے کمال جذبے دیکھے گئے۔ میڈل دوڑ میں چین کا ٹاپ پوزیشن پر قبضہ مضبوط ہو گیا۔ امریکہ دوسرے اور جاپان بدستور تیسرے نمبر پر۔ برطانیہ نے آسٹریلیا سے چوتھی پوزیشن چھین لی۔ کینیڈین صوبے اونٹیریو میں کورونا کیسز کی تعداد سب سے زیادہ ہے۔ صوبے بھر میں کورونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد 5,51,125 تک جا پہنچی ہے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ کینیڈا بھر میں کرونا وائرس کی موذی وبا ایک بار پھر سر اٹھانے لگی۔ آخری اطلاعات کے مطابق کینیڈا بھر میں کرونا کے مریضوں کی مجموعی تعداد 14,34,738 تک جا پہنچی ہے، جبکہ ہلاکتیں 26,618 ہو گئیں، جبکہ 13,99,968 افراد صحت یاب ہو چکے ہیں۔ اونٹیریو صوبے میں کرونا کیسز کی تعداد سب سے زیادہ ہے۔ صوبے بھر میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد 5,51,125 تک جا پہنچی ہے، جبکہ ہلاکتوں کی تعداد 9,360 ہے۔ اونٹیریو حکومت نے اعلان کیا ہے کہ وہ کووڈ-19 وبا کی وجہ سے G2 اور G کلاس لائسنس امتحانات کے بیک لاگ کو ختم کرنے کی کوشش میں 2 عارضی روڈ ٹیسٹ سائٹس کھولے گی۔ ایک مرکز گولف میں جبکہ دوسرا مرکز اوشاوا میں 9 اگست کو کھولا جائے گا۔ اونٹیریو صوبے میں عارضی روڈ ٹیسٹ سینٹرز کھولے جا رہے ہیں۔ عارضی مراکز کرونا وائرس پابندیوں کے نتیجے میں مسافر روڈ ٹیسٹ کے بیک لاگ کو ختم کرنے میں مدد کریں گے۔ کینیڈا میں کرونا وائرس کے سبب سب سے زیادہ ہلاکتیں کیوبیک صوبے میں ہوئی ہیں۔ صوبے میں کرونا وائرس کے مجموعی کیسز کی تعداد 3,78,157 ہے، جبکہ صوبے میں کرونا وائرس کے باعث ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 11,240 تک پہنچ چکی ہے۔ کینیڈین صوبے البرٹا میں بھی اس مہلک وبا میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے، جہاں 2,35,244 افراد کرونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں، جبکہ 2,328 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ برٹش کولمبیا میں کیسز کی تعداد 1,50,973 تک جا پہنچی ہے، جبکہ صوبے میں کرونا وائرس سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 1,772 ہے۔ افغانستان کے وزیر خارجہ محمد حنیف اتمر نے فون پر اپنے بھارتی ہم منصب ایس جے شنکر سے رابطہ کیا اور افغانستان کی صورتحال پر سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس بلانے پر تبادلہ خیال کیا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ افغانستان کے وزیر خارجہ محمد حنیف اتمر نے فون پر اپنے بھارتی ہم منصب ایس جے شنکر سے رابطہ کیا اور افغانستان کی صورتحال پر سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس بلانے پر تبادلہ خیال کیا۔ افغان وزیر خارجہ نے سوشل میڈیا پر پیغام میں لکھا کہ انہوں نے جے شنکر کو فون کیا اور افغانستان کی صورتحال پر ہنگامی اجلاس بلانے پر بات کی۔ انہوں نے مزید کہا کہ اقوام متحدہ اور عالمی برادری کو طالبان کے تشدد اور مظالم کی وجہ سے افغانستان میں پیش آنے والے المیہ کو روکنے کے لیے زیادہ سے زیادہ کردار ادا کرنا چاہیے۔ حنیف اتمر نے کہا کہ رواں ماہ کے لیے بھارت کو سلامتی کونسل کی صدارت دی گئی ہے۔ امریکی ریاست نیو یارک کے گورنر اینڈریو کومو پر 11 خواتین کو ہراساں کرنے کا الزام درست ثابت ہو گیا، جس کے بعد صدر جو بائیڈن نے انہیں مستعفی ہونے کا مشورہ دیا ہے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ امریکی ریاست نیو یارک کے گورنر اینڈریو کومو پر 11 خواتین کو ہراساں کرنے کا الزام درست ثابت ہو گیا،
جس کے بعد صدر جو بائیڈن نے انہیں مستعفی ہونے کا مشورہ دیا ہے۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق نیو یارک کے اٹارنی جنرل کا کہنا ہے کہ 5 ماہ کی آزادانہ تحقیقات میں یہ ثابت ہوا کہ گورنر اینڈریو کومو کے رویے سے ان کا دفتر خواتین ملازمین کے لیے زہریلی جگہ بن گیا ہے، جہاں 11 خواتین کو جنسی طور پر ہراساں کیا گیا۔ اٹارنی جنرل کی جانب سے پیش کی گئی 168 صفحات پر مشتمل تحقیقاتی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ گورنر اینڈریو کومو نے وفاقی اور ریاستی قوانین کی خلاف ورزی کی اور خواتین کے لیے ماحول ناقابل برداشت بنا دیا تھا۔ خیال رہے کہ اینڈریو کومو کے خلاف یہ تحقیقات سول نوعیت کی تھیں، جس کی وجہ سے اس تحقیقات کے نتائج سے گورنر پر براہ راست مجرمانہ الزامات کا باعث نہیں بن پائے گی، تاہم ان کی سیاسی اور سماجی حیثیت کو ناقابل تلافی نقصان پہنچے گا۔ ادھر امریکی صدر جو بائیڈن نے میڈیا سے گفتگو میں انویسٹیگیشن رپورٹ منظر عام پر آنے پر گورنر اینڈریو کومو کو عہدے سے مستعفی ہونے کا مشورہ دیا ہے، جبکہ سینیٹ میجارٹی لیڈر چک شومر سمیت کئی اراکین پارلیمنٹ بھی استعفے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ دوسری جانب گورنر نیو یارک اینڈریو کومو نے تحقیقاتی رپورٹ کو مسترد کرتے ہوئے مستعفی ہونے سے انکار کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ انویسٹیگیشن رپورٹ حقائق کے برخلاف ہے، میں نے کبھی کسی کو غیر مناسب انداز میں نہیں چھوا۔ ایران کے نو منتخب صدر ابراہیم رئیسی نے ملک کے 13ویں صدر کی حیثیت سے اپنے عہدے کا حلف اٹھا لیا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ایران کے نامنتخب صدر ابراہیم رئیسی نے ملک کے 13ویں صدر کی حیثیت سے اپنے عہدے کا حلف اٹھا لیا۔ واضح رہے کہ ایران کے 13ویں صدارتی انتخابات 18 جون کو منعقد ہوئے تھے، جس میں ابراہیم رئیسی 1,79,26,345 ووٹ لے کر کامیاب ہوئے تھے۔ ایران کی سرکاری خبر رساں ایجنسی کے مطابق ابراہیم رئیسی کی تقریب حلف برداری کا انعقاد صحت کے قواعد کے ساتھ کیا گیا، جبکہ تقریب ایرانی ٹی وی چینلز پر براہ راست نشر کی گئی۔ تقریب میں ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنہ ای نے خصوصی طور پر شرکت کی۔ اس موقع پر وزیر داخلہ نے عبدالرزاق رحمانی صدارتی انتخابات کے عمل کی رپورٹ پیش کی، جس کے بعد نو منتخب صدر ابراہیم رئیسی اور سپریم لیڈر نے اپنی اپنی تقاریر کی۔ تقریب میں رئیسی کا کہنا تھا کہ وہ امریکی پابندیوں کے خاتمے کے لیے کوششیں کریں گے۔ ملکی معیشت کا دار و مدار غیر ملکیوں کی خواہشات پر نہیں ہے۔ واضح رہے کہ رئیسی کے لیے سب سے بڑا چیلنج ڈگمگاتی ہوئی ایرانی معیشت کو سہارا دینا ہے۔ وہ سبکدوش ہونے والے صدر حسن روحانی کو اعتدال پسندانہ طرز حکومت کی وجہ کئی مرتبہ تنقید کا نشانہ بنا چکے ہیں۔ ایران میں ایک مرتبہ پھر کورونا وائرس کے نئے کیسز میں تیزی دیکھنے میں آ رہی ہے اور مسلسل تیسرے روز ریکارڈ 39,000 سے زائد افراد میں وائرس کی تصدیق ہوئی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ دنیا کا کوئی خطہ کورونا وائرس کی موذی وبا سے محفوظ نہیں۔ اس کے مریضوں اور اس کے باعث اموات میں مسلسل اضافہ جاری ہے۔ دنیا بھر میں کورونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 20,11,25,000 سے تجاوز کر گئی ہے، جبکہ اس موذی وائرس سے اموات 42,73,316 ہو گئیں، جبکہ 18,11,11,000 سے زائد کورونا مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ ایران میں ایک مرتبہ پھر کورونا وائرس کے نئے کیسز میں تیزی دیکھنے میں آ رہی ہے اور مسلسل تیسرے روز ریکارڈ 39,000 سے زائد افراد میں وائرس کی تصدیق ہوئی۔ مجموعی متاثرین کی تعداد 40 لاکھ سے اوپر چلی گئی ہے۔ ایران کی وزارت صحت کے مطابق 24 گھنٹوں کے دوران ملک میں کورونا کے 39,357 کیسز اور 409 اموات رپورٹ ہوئیں۔ کورونا وائرس کے کیسز اور اس سے اموات کے اعتبار سے 10 سر فہرست ممالک میں 33 کروڑ سے زائد آبادی کا حامل امریکہ تاحال پہلے نمبر پر ہے، جہاں اس وائرس سے اب تک 6,31,299 افراد موت کے منہ میں پہنچ چکے ہیں، جبکہ اس سے بیمار ہونے والوں کی مجموعی تعداد 3,61,76,471 ہو چکی ہے۔ 1 ارب سے زائد آبادی والا ملک بھارت کورونا وائرس کے مریضوں کی تعداد کے حوالے سے دوسرے نمبر پر ہے، جہاں اس وائرس سے 4,26,321 ہلاکتیں ہو چکی ہیں، جبکہ اس سے متاثرہ 3,18,12,114 مریض سامنے آ چکے ہیں۔ ترکی میں کورونا وائرس سے اموات 51,767 تک جا پہنچی ہیں، جبکہ کیسز 58,22,487 ہو چکے ہیں۔ سعودی عرب اسی فہرست میں 47ویں نمبر پر پہنچ چکا ہے، جہاں کورونا وائرس سے اب تک کل اموات 8,284 رپورٹ ہوئی ہیں، جبکہ مملکت میں کورونا مریضوں کی تعداد 5,29,995 تک جا پہنچی ہے۔
TNN TV کے نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔